ایمان کامل کے لیے ضروری ہے کہ ہماری محبت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمام لوگوں کی محبت پر حاوی ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنی اولاد اور اپنے والدین سے بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ میں اس کو اپنے باپ اور اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو جزو ایمان ہونا بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ میں محبت کرنا فرض ہے، اور یہ محبت ایسی ہو کہ دیگر تمام محبتوں سے زیادہ اور بڑھ کر ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت فرماتے تھے؟ ان کی محبت ہمارے اور آپ قیامت تک کے لیے، نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے مثال ہے۔ حدیث میں ہے کہ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کو لڑنے کے لیے للکار رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مقابلے پر جانا چاہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ذات سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں اپنے ماموں العاص بن ہشام بن المغیرہ کو قتل کر دیا تھا۔ امام ابو الحسن علی بن احمد الواحدی المتوفی 468 ہجری سورہ مجادلہ کی آیت لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ ابو قحافہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ حضرت ابو بکر نے ابو قحافہ کو زور سے تھپڑ مارا کہ وہ گر پڑا۔ ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ تھے۔ پھر انہوں نے اس واقعے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے جنگ احد میں اپنے باپ عبداللہ ابن الجراح کو قتل کر دیا، اور حضرت ابوبکر کے شان میں بھی نازل ہوئی جب جنگ بدر میں ان کے بیٹے عبد الرحمن نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مقابلے کے لیے لڑنے کی اجازت چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ذات سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ، کیا تم نہیں جانتے کہ تم میرے لیے میری آنکھوں اور میرے کانوں کے مرتبے میں ہو؟ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جنگ احد میں قتل کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنے ماموں العاص بن ہشام بن المغیرہ کو جنگ بدر میں قتل کر دیا، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا۔ اور یہ صحابہ کرام اس آیت کے اس حصے کے مصداق ہیں، خواہ وہ دشمن ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو، ایسی محبت اور ایسی عظمت حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم کو بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم۔